اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرؤون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں احوال الاشقیاء کے بارے میں ذکر فرمایا ہے. الحمدللہ سابقہ آیات میں ذکر تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائیں گے اور ان کو جنت کی نعمتوں سے نوازیں گے. تو جب سعداء کا ذکر آیا تو لازمی بات ہے کہ اس کے بعد اشقیاء کا بھی ذکر آئے گا کہ یہ تو مومنوں کا حال ہے، کافروں کا کیا حال ہوگا. مومنین جو ہیں وہ تو اللہ کی رحمت سے جنات النعیم میں ہوں گے. اللہ ان کو عظیم نعمتیں، معقولات، ملبوسات، مشؤومات، زوجات، ہر قسم کی نعمتوں سے نوازیں گے. اب ان کے مقابلے پہ ہیں کافر. ان کا حال کیا ہوگا، مآل کیا ہوگا، اسی کو اللہ نے ان آیات میں بیان فرمایا. اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم. اللہ نے فرمایا وہ جو نعمتیں ہم نے ذکر کی ہیں وہ بہتر ہیں یا زقوم کا درخت کھانا بہتر ہے. اب یاد رکھیں کہ زقوم سے کیا مراد ہے. اس کو علماء نے لکھا ہے کہ ہماری زبان میں زقوم جو ہے وہ تھوہر کو کہتے ہیں. ایک کانٹے دار پودا ہوتا ہے، اس کو تھوہر بھی کہتے ہیں، اس کو سینڈ بھی کہتے ہیں، اور ہندوستان میں اس کو ناگ پھن بھی کہتے ہیں. یعنی اس کا سر اور شکل ایسے ہوتی ہے جیسے سانپ کا سر. تو ہندی زبان میں اس کو ناگ پھن کہتے ہیں اور ہمارے لوگ اس کو تھوہر کہتے ہیں، اور بعض لوگ اس کا ترجمہ سینڈ سے کرتے ہیں. یعنی وہ ایک خطرناک ایسا پودا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی عذاب سے بچائے، کانٹے دار اور بد ذائقہ اور کڑوا کہ جس کے قریب بھی بندہ نہیں جا سکتا، اور وہ دوزخیوں کی غذا. جب اللہ تعالی نے قرآن مقدس میں اس کا ذکر کیا تو کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے حسب عادت استہزاء کیا
کہنے لگے کہ دیکھیں حضور پاک اللہ کے نبی خبر دیتے ہیں کہ قیامت والے دن یہ کافر جو ہیں ان کی غذا جو ہے وہ زقوم ہوگا. کہنے لگے پھر تو بڑے مزے کی بات ہے. زقوم کا معنی ہوتا ہے کہ مکھن کو کھجور سے ملا کے کھایا جائے, یہ زقوم ہے. تو اسی لیے ابو جہل لعنہ اللہ تعالی کبھی کبھی استہزاء مسلمانوں کو چڑھانے کے لیے جب اس کے پاس مہمان آتے اور صبح کے ناشتے میں دعوت دیتا تو اپنی جاریہ اپنی باندی سے کہتا زقبینی کہ ہمیں زقوم کھلاؤ, تو وہ مکھن اور کھجوریں لے کے آتی اور وہ کھجور کو مکھن کے ساتھ استعمال. ایک تو انہوں نے یہ بات کی بطور استہزاء کہ بھئی زقوم کوئی ایسی بری چیز تو نہیں ہے, تو بڑی اچھی چیز ہے. اچھا, بعض علماء کو یہ بھی اشتباہ ہے کہ آج کل یہاں ایک پھل بکتا ہے جس کو برشومی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ برشومی جو ہے یہ زقوم ہے. حالانکہ برشومی جو ہے وہ ایک لذیذ پھل ہے, اس کے اوپر تو بڑے کانٹے ہوتے ہیں, یعنی اس کو اگر آپ ہاتھ میں پکڑیں آپ کے سارے ہاتھ کانٹوں سے بھر جائے گا. تو ربڑ کے داستانے پہن کے اس کو پکڑتے ہیں اور کاٹتے ہیں, اور اندر سے بڑا لذیذ پھل ہوتا. اور خدا کی شان یہ ہے کہ اس کی عجیب بات ہے. مثلا آپ نے ایک برشومی کھا لی اور اس پہ پانی پی لیا تو قبض ہو جائے گا, پیٹ بند ہو جائے گا. اگر 2 4 5 کھا لیں تو پیٹ کھل جائے گا. تو بعض لوگوں کو اشتباہ ہے, حالانکہ یہ اشتباہ بالکل غلط ہے. برشومی الگ چیز ہے اور دنیا کا جو تھوہر ہے یہ الگ چیز ہے. ناگ پھن جو پودا ہے یہ الگ چیز ہے. وہ تو اللہ نے فرما دیا کہ وہ جو زقوم کھلایا جائے گا جہنمیوں کو, وہ تو ایسا پودا ہوگا کہ اس کا پیدائش ہی جہنم کے اندر ہوگی, آگ میں پیدا ہوگا. اب کافروں نے استہزاء کیا کہ لگے جی آگ تو درختوں کو جلا دیتی ہے, اور یہ کیسی آگ ہے کہ اس کے اندر اپنا شجرۃ الزقوم پیدا ہوگا. تو یہ بھی بطور استہزاء تھا. کافروں کی عادت ہے, مخالفین کی عادت ہے, اللہ کے قرآن میں کوئی لفظ مل جائے نعوذ باللہ تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اسی طرح جیسے قرآن پاک میں آیا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جہنم پہ جو داروغے رکھے ہیں, فرشتے رکھے ہیں, ان کی تعداد 19 ہے. علیہا 19. تو کلدہ ایک کافر تھا, مشرکین میں پہلوان تھا, کہنے لگا بھائی یار یہ دیکھو حضور نے فرمایا 19 فرشتے ہوں گے, اور 10 کو تو میں اکیلا کافی ہوں, باقی 9 کو تم پکڑ لینا, کیا کریں گے ہمارا, ہم 19 آدمیوں کو بھی قابو نہیں کر سکتے. تو یہ استہزاء کرتے تھے قرآن سے. تو اللہ نے ہر چیز کا رد کیا ہے کہ بدبختو یہ وہ زقوم نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو, یہ تو جہنم کا پودا ہے. اور جیسے پودے کو میں پانی سے پیدا کر سکتا ہوں, اسی طرح بعض پودے ایسے ہیں جن کو میں آگ سے بھی پیدا کرتا ہوں. اسی طرح آج بھی آپ دنیا میں دیکھ لیں کہ کتنی مخلوق ہے جو بحری مخلوق ہے, یعنی دریائی مخلوق ہے. پانی میں ہو تو اس کی طاقت دیکھیں, قوت دیکھیں, حرکات دیکھیں. اگر اسی مخلوق کو آپ باہر لے آئیں مر جائے. شارک مچھلی جو ہے یہ اتنی بدبخت مچھلی ہے کہ انسان کی سب سے بڑی دشمن جو ہے شارک ہے. اس کو اگر کسی بندے کی یعنی بو بھی آ جائے نا, یہ فوراً پلٹتی ہے اور اس کو زخمی کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے, اور پھر اس کا خون پیتی ہے اور کھاتی ہے. اس کی آپ جناب پھرتیاں دیکھیں نا پانی کے اندر تو عذاب ہے شارک. لیکن اس کو ذرا باہر نکال کے صحرا میں ڈال دیں, 1 گھنٹے میں مر جائے گی. تو زندہ ہی پانی میں رہتی. تو بعض کیڑے مکوڑے, بعض جانور, بعض حشرات الارض, بعض مچھلیاں ہیں اور عجیب عجیب قسم کی مچھلی, ان کی غذا ہی پانی ہے, پانی کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتے. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ مثلا
یہ خطاف جو ہے یہ رات ہو تو او جناب اڑے گی، ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے، اس کو رات کو نظر آتا ہے، دن کی روشنی آ جائے نظر نہیں آتا۔ یعنی ہر چیز کو دن میں نظر آتا ہے، اندھیرے میں نظر نہیں، اس کو رات کے اندھیرے میں نظر آتا ہے، دن میں نظر نہیں آتا۔ اسی طریقے سے بہت سارے جراثیم ہیں، جیسا کہ حدیث مبارک میں آتا ہے، میرے آقا رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی برتن میں کتے نے اگر اس کو چاٹ لیا، زبان مار دی، اس کو فرمایا 7 دفعہ دھو اور 1 دفعہ مٹی سے صاف کرو، مٹی لگا کے پھر صاف کرو۔ اب جدید سائنس جو ہے، جدید میڈیکل سائنس جو ہے، تحقیق ہو گئی کہ کتے کے منہ میں جو جراثیم ہیں وہ اتنے ظالم ہیں کہ ان کو آگ میں بھی ڈالو نہیں مرتے، یعنی ان کو آپ آگ میں ڈال دیں وہ نہیں مرتے، لیکن مٹی اگر مار دیں فوراً مر جاتے ہیں۔ اسی لیے ایک بہت بڑا لیب کا یعنی تحلیلات کا بہت بڑا عالمی ڈاکٹر ہے، اس نے کہا کہ میں نے جب یہ حدیث سنی تو میں نے کہا تجربہ کرو، تو میں نے برتن میں کوئی چیزیں رکھی، کتا کھاتا رہا، وہ پیتا رہا، چاٹتا رہا، پھر میں نے اس کو 1 دفعہ دھویا، پھر میں نے دیکھا دوربین کے ساتھ، اپنے مائکروسکوپ کے ساتھ تو جراثیم ہیں، 2 دفعہ جراثیم ہیں، 3 دفعہ جراثیم ہیں، 7 دفعہ دھویا پھر بھی جراثیم ہے، پھر میں نے مٹی مار کے دھویا، صاف کیا، اب دیکھا کوئی جراثیم نہیں۔ میں نے کہا کمال ہے بھی، ان کے پیغمبر نے تو 1400 سال پہلے بات بتلا دی، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اسی طرح آپ دیکھیں اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، ٹی بی ایک بیماری ہے، بڑی گندی بیماری ہے، اللہ بچائے، ہر بیماری سے بچائے، لیکن یہ بڑی متعدی بیماری ہے، یعنی بعض بیماریاں ہوتی ہیں جو متعدی نہیں ہوتی، لیکن بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں متعدی ہوتی ہیں، ایک کو دوسرے سے، دوسرے کو تیسرے سے، چوتھے سے لگتی ہے، یعنی اگر ٹی بی والا آدمی ایسے زمین پہ تھوک بھی دے جو گزرے گا اس کو بھی اثر ہوگا، اس لیے حکم ہوتا ہے اس کے برتن بھی علیحدہ کر دو، کپڑے بھی علیحدہ کر دو، اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی علیحدہ کر دو، اور چہرے پہ اور منہ پہ بھی کپڑا رکھے، چونکہ وہ جب سانس نکال کے پھونکے گا دوسرے کو اثر کرے گی۔ اس کے جراثیم جو ہیں حکم ہوتا ہے کہ بھی اس نے تھوک دیا ہے زمین میں دفن کر دو، وہ مرتے نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک نظام رکھا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض کیڑے مکوڑے جو ہیں زمین میں وہ کھیت کے لیے مضر ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو کھیت کے لیے مفید ہیں۔ اب یہ اللہ کا نظام ہے، اعتراض کرنا یا مذاق اڑانا یہ تو پھر اپنی بدبختی ہے۔ اگر وہاں 19 فرشتے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے وہاں 19 بندے نہیں ہیں۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ، فرمایا ہم نے فرشتے رکھے ہیں، اور ایک فرشتے کی قوت یہ ہے کہ حضرت جبریل نے لاکھوں کی آبادی قوم لوط کی بستیوں کو جڑوں سے اٹھا کے ایک پر پہ آسمان پہ لے گیا اور پھر اٹھا کر کے پھینک دیا۔ ایک فرشتہ اگر لاکھوں بندوں کو اٹھا لیتا ہے تم کون ہو؟ اسی لیے اللہ نے جواب دے دیا کہ دنیا سے عقل نہ لڑاؤ، مثلا دنیا میں بھی سیب ہے، دنیا میں بھی انگور ہے، دنیا میں بھی کھجور ہے، جنت میں بھی ہوگی، لیکن اس کا کیا مقابلہ اس سے؟ اب کھجور تو کھجور ہے نا، اب آپ کے ملک میں بھی کھجور ہے، سندھ میں خیر پور مینس وغیرہ میں بڑی اچھی کھجور ہوتی ہے، اسی طرح ٹرنسمیل خان ڈھکی کے علاقے میں بڑی اچھی کھجور ہوتی ہے، لیکن اس کا کیا مقابلہ ہے مدینہ منورہ کی کھجور سے؟ تصور ہی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں سکتے آپ۔ اچھا پھر مدینہ منورہ میں جو کھجور ہے مثلا اجوا ہے، اسی طرح مدینہ منورہ میں ایک کھجور ہے رتانہ ہے، اسی طرح مدینہ منورہ کے اندر ایک کھجور ہے کلمہ ہے، اسی طرح مدینہ منورہ کے اندر ایک کھجور ہے عربی ہے، اسی طرح مشروم ہے، یعنی کئی سینکڑوں قسم کی کھجوریں ہیں۔ اچھا اللہ کی شان دیکھو، بعض کھجوریں ایسی ما سوا مدینہ منورہ کے کسی جگہ نہیں ہوتی،
یعنی یہ جو عجوہ ہے یہ ایک ایسی کھجور ہے ما سوا سرزمین مدینہ منورہ کے کسی جگہ ہوتی نہیں. بڑے بڑے لوگوں نے اس کو الاحسا میں اور ریاض میں اور گسیم میں اور بریدہ میں اور بڑے بڑے لوگوں نے کوشش کی. ہر کھجور ہو جاتی ہے، یہ نہیں ہوتی. حالانکہ وہاں بڑی اعلیٰ قسم کی کھجوریں ہیں، سکری ہے اور پھر سکری کے انواع ہیں، ایک قسم کی نہیں ہوتی ہے. اسی طرح الاحسا کے علاقے میں خلاص ہے جو 1500 ریال کا ایک کرٹن ہوتا ہے. تو اگر اب آپ ساری دنیا کی کھجوریں لے کے آئے ہیں. میں ایک دفعہ لندن آکسفورڈ اسٹریٹ پہ جا رہا تھا، دور سے ایک دکان میں مجھے کھجوریں نظر آئی اور بڑی خوبصورت کھجور. میں نے ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا یار گاڑی روکو، کھجور ہے. ہم لوگوں کو یہاں رہتے ہوئے عادت ہو جاتی ہے نا کھجور کھانے، شوق ہوتا ہے. کافی دن ہو گئے کھجور نہیں کھائی. میں نے کہا روکو یار، دکان پہ مجھے کھجور نظر آئی. انہوں نے کہا جی ہاں تو گاڑی نہیں روک سکتے. پھر ہم ٹرن کر کے لاتے ہیں. خیر بڑی مشکل سے بیچارے ہو تو بڑا یعنی انتہائی پیک پوائنٹ ہے اور اہم ترین روڈ ہے ان کی آکسفورڈ اسٹریٹ جو ہے. تو بہرحال ہم وہاں آئے. کھجور اتنی موٹی موٹی کھجور، اتنی بڑی کھجور، اتنی خوبصورت کہ آدمی کا دل کرے کہ اس کو دیکھتے رہ جائیں. جب کھایا جناب تو ایسے جیسے گھاس ہو. میں نے کہا ماشاء اللہ، انگریز کی طرح یہ بھی بدمزہ ہے. جیسے ان کی نسل بد ذوق ہے، بدمزہ ہے، ان کی کھجوریں بھی بدمزہ ہے. میں نے کہا یار یہ کھجور ہے گھاس ہے. انہوں نے کہا جی یہ دیکھنے کی ہے، کھانے کی نہیں ہے یہ. اب آپ کا حکم تھا کہ جی گاڑی پھیرو، ہم نے تو پھیرنا تھا. لیکن یہ تو بس ایک رکھ دیتے ہیں اور اس کو کاٹتے ہیں، کاٹ کے پھر اس کا عصیر جوس بنا لیتے ہیں، اس میں میٹھا ڈال دیتے ہیں، پھر تو ہر بلا کھا جاتے ہیں. ورنہ یہ خود آپ بطور کھجور نہیں کھا سکتے. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ یورپ میں، امریکہ میں، اس طرف میں ان کا سیب جو ہے وہ اتنا کھٹا ہوتا ہے. جیسے وہ قوم بدبخت ہے نا، ان کے ہر پھل بھی بدبخت ہے. اتنا کھٹا وہ سیب. اور وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو خود کھاتے ہیں یہ ترشی والا سیب. بھائی ترشی ایک ہوتی ہے سیب کی ہلکی سی ترشی، کہ مٹھاس بھی ہو اور تھوڑی سی ترشی بھی ہو، وہ تو ایک لذت ہے. لیکن ہو ہی کھٹا. میں نے کہا اس کا تو پھر سالن پکا کے کھاؤ، ایسے تو کھانے کا ہے نہیں ایسے. یا پھر مربع بنا لو. یہ تو اس طرح تو نہیں کھایا جا سکتا، ہم لوگ تو نہیں کھا سکتے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے ہر چیز پیدا کی. اب دیکھو نا شیطان کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ آگ سے. آگ تو جلانے والی ہے لیکن آگ سے ایک مخلوق پیدا کر دی تو اس کی مرضی ہے. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن نَارِ السُّمُومِ. اللہ فرماتی ہے میں نے جن جو ہے ان کو آگ سے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے ملائکہ کو جن سے نور سے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے اور پھر تمہیں واپس مٹی میں لے جائیں گے، اور اس کے بعد تمہیں پھر اسی مٹی سے ہم کھڑا کریں گے. وہ ہر بات پہ قادر ہے. جیسے فرمایا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ ذات جس نے سبز درخت میں آگ پیدا کر دی. مرخ اور افار دو درخت ہیں یمن کے علاقے میں، دونوں کی ٹہنیاں کاٹ کے ٹہنی پہ ٹہنی مارو تو آگ پیدا ہوتی ہے، وہ آگ جلاتے ہیں. حالانکہ دونوں درخت ہیں اور ٹہنیوں سے پانی گر رہا ہے، لیکن جب ان کو ٹکراؤ تو بالکل اسی طرح آگ پیدا ہو جائے گی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرا محبوب ان کی استہزاء کو چھوڑ دیں. ذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمین
یاد رکھیں اللہ فرماتے ہیں اس شجرۃ الزقوم کو ہم نے ظالموں کے لیے فتنہ بنایا. فتنے کا کیا معنی ہے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں یہاں فتنہ بمعنی عذاب ہے. انا جعلناها فتنۃ، ہم نے اس شجرۃ الزقوم کو کافروں کے لیے عذاب بنا دیا ہے. اور بعض فرماتے ہیں فتنے کا معنی فساد بھی ہے اور فتنے کا معنی امتحان اور اختبار بھی ہے. یاد رکھیں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. اللہ نے بعض مفسرین فرماتے ہیں انا جعلناها فتنۃ للظالمین، ہم نے اس کو امتحان بنا دیا ہے. مومن سن کے مان لیتا ہے لیکن کافروں کے لیے امتحان کے جی آگ میں کیسے درخت ہوگا؟ امتحان بن گیا، انکار کر بیٹھے اور جہنم کے حقدار بن گئے. تو یا بمانے عذاب ہے یا بمانے اختبار و امتحان ہے. مسلمان کامیاب ہو گئے. انہوں نے کہا اللہ قرآن میں فرماتی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سناتی ہیں، تو جو اللہ پانی سے آبادی پیدا کرنے پہ قادر ہے، جو اللہ مٹی سے درخت اگانے پہ قادر ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی شیطان کو آگ سے پیدا کرنے پہ قادر ہے. اور اتنی جن ہے، اتنی مخلوق ہے کہ لا تعد ولا تحصى، ان کی تو کوئی عدد شمار بھی نہیں کر سکتا ہے. تو اگر وہ چاہیں تو جہنم کے اندر اس آگ میں جہنمیوں کے لیے ایک پودا پیدا کر دیں، اس کا کیا مشکل ہے. انا جعلناها فتنة للظالمين انها شجرة تخرج في اصل الجحیم. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو بتا دیں یہ تمہارا کھجور مکھن نہیں ہے بلکہ یہ تو ایسا درخت ہے جو جہنم کے بھی درمیان میں ہم پیدا کریں گے. انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اور اس کی شاخیں جو ہوں گی اوپر ایسے ہوں گی جیسے شیطانوں کے سر ہوتے ہیں. اب یاد رکھو تشبیہ دی گئی ہے، کاف تشبیہ کے لیے ہے طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اس درخت کی اوپر کی شاخیں ایسے ہوں گی جیسے شیطانوں کے سر ہیں. اب علماء فرماتی ہیں تشبیہ تو اس چیز سے دی جاتی ہے جو چیز سامنے ہو، جس چیز کا بندے کو پتہ ہو، لیکن جو چیز سامنے بھی نہ ہو بندے کو پتہ بھی نہ ہو تو تشبیہ کا کیا معنی؟ یاد کہتے ہیں نا زید کالاسد، زید ایسے ہے جیسے شیر طاقتور ہے، بھی زید بھی طاقتور ہے. لیکن رؤوس شیاطین سے جو تشبیہ دی گئی ہے، ہم نے تو شیاطین کو دیکھا ہی نہیں، ہمیں کیا پتا کہ ان کے سر کیسے ہوتے ہیں. تو جس چیز کو ہم نے دیکھا ہی نہ اس سے تشبیہ کیسے دی گئی؟ تشبیہ یاد رکھیں ہمیشہ جہاں تشبیہ ہوگی وہاں چار چیزیں ہوتی ہیں، مشبہ ہوگا، مشبہ بہ ہوگا، تشبیہ ہوگی، آلت التشبیہ ہوگا. جیسے زید مشبہ، اسد مشبہ بہ، کاف آلہ تشبیہ، وجہ شبہ جو ہے وہ کیا ہے؟ شجاعت ہے، زید کالاسد. یا جیسے درود پڑھتے ہیں آپ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اللہ رحمت بھیج کما صلیتا، جیسے آپ نے رحمت بھیجی حضرت ابراہیم پہ. اب ابراہیم بھی معلوم ہے، محمد مصطفیٰ بھی معلوم ہے. تشبیہ تب ہوتی ہے جب آگے چیز معلوم ہو. اگر ایک چیز معلوم ہی نہ ہو تو اس کے ساتھ کیسے تشبیہ ہوگی؟ تشبیہ کا کیا معنی ہوگا؟ تو اس کا کیا جواب؟ بعض علماء فرماتی ہیں کہ یاد رکھو اس تشبیہ کو کہتے ہیں تخیلاتی تشبیہ.
یاد رکھو تخیلی، عربی میں تخیلی کہتے ہیں، آپ اردو میں تخیلاتی کہہ لیں۔ تخیلاتی تشبیہ کیا معنی؟ وہ کہتے ہیں کہ جیسے کوئی بندہ بڑا پاک باز ہو، گناہوں سے دور ہو، بڑا عابد زاہد متقی اللہ سے ڈرنے والا ہو، تو ہر آدمی کہہ دیتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بندہ نہیں فرشتہ ہے۔ یار یہ تو فرشتہ سی، ہم نے فرشتہ دیکھا ہے کوئی؟ مانا فرشتے چونکہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لہذا یہ بندہ بھی چونکہ گناہوں سے پاک ہے تو فرشتہ۔ جیسے عام محاورے میں کہہ دیتے ہیں کوئی عورت خوبصورت تو کہتے ہیں جی کمال ہے، عورت کیا جی وہ تو پری ہے، پری۔ حالانکہ پری کسی نے دیکھی ہے کہ پری کیا ہوتی ہے؟ اچھا اگر کوئی بد شکل ہو، خوفناک ہو، تو کہتے ہیں یار عورت ہے کہ بھوتنی ہے کوئی۔ اب بھوتنی آپ نے کو دیکھی ہوئی ہے کہ بھوتنی کیا بلا ہوتی ہے؟ تو یہ کہتے ہیں تخیلاتی تشبیہ ہوتی ہے، چاہے ہم نے نہ دیکھا ہو، چونکہ ہر بری چیز کو ہم کہتے ہیں نا گندا کام ہونا، یار یہ تو انسان نہیں کوئی شیطان ہے، یعنی ہر برا کام کرنے والے کو شیطان سے، تو یعنی اس کے درخت کی شاخیں بھی ایسی گندی ہوں گی، ایسی ٹیڑھی ہوں گی جیسے شیطانوں کے سر ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا کأنہ رؤوس الشیاطین، اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ یہاں شیاطین سے مراد سانپ ہیں کہ ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے سانپ کا سر ہوتا ہے۔ اسی لیے انڈیا والے کہتے ہیں ناگ پھن، ایسا درخت جس کا پھن جس کا اوپر کا حصہ ایسے لگتا ہے جیسے سانپ نے پھن نکالا ہوا ہو۔ اس لیے بعض علماء فرماتی ہیں کہ یہاں مراد وہ شیاطین نہیں بلکہ یہاں مراد شیاطین سے کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ ناگ ہے، سانپ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر سانپ بھی ہوں، دنیا کے سانپ الگ چیز ہیں، اور جو قبر میں ہیں، حشر میں ہیں، قیامت میں ہیں، وہ الگ بلا ہیں، ان کا کیا مقابلہ ہے؟ بہرحال اللہ نے فرمایا یعنی وہ ایسا ہوگا جیسے میرے مدنی سرکار رحمت دو عالم پہ جب جادو ہوا، لبید ابن العاصم میں ایک یہودی تھا جس نے جادو کیا، بدبخت نے۔ یہ جادو ہے بھی یہودیوں میں، ابتدا میں یہودیوں میں، اب بھی یہودیوں میں ہے، یا اس کے بعد جو یہودیوں کے ہم مذہب ہیں ان کے اندر ہے، روافظ میں ہے۔ اسی طرح ہمارے اللہ ہدایت دے بنگلہ دیش کے بھائیوں کو، ان میں یہ بڑا عذاب ہے، اللہ بچائے ہر مسلمان کو۔ بنگال کا جادو بڑا مشہور ہے نا، کہتے ہیں یار جادو تو پھر بنگال کا، بعض چیزیں مشہور ہو جاتے ہیں جیسے زلف بنگال۔ ہم نے تو سارے سڑے سکڑے بندے دیکھے ہیں، پتہ نہیں وہ زلف بنگال کہاں چھپی ہوئی تھی۔ ہم تو ہمیشہ جاتے ہیں بنگال ماشاءاللہ، مجھے تو حقیقت اس علاقے سے بڑی محبت بھی ہے، قدرتی بات ہے، بڑا ان کو دل میں تڑپ ہے علماء کے لیے، دین کے لیے۔ جلسے میں آتے ہیں، دو دن جلسے میں بیٹھے رہتے ہیں، دو دن۔ میں نے پوچھا کھاتے کیا؟ انہوں نے کہا جی بس تھوڑے سے چاول بیچارے باندھ کے لے آتے ہیں، تھوڑا کھا لیا، پانی پی لیا، بیٹھے۔ اچھا 8 بجے جلسہ شروع ہوا رات کو، 2 بجے ختم ہوا، وہ بیٹھے ہیں ایسے، ہلتا ہی کوئی نہیں۔ اتنا محبت، میں تو حیران ہوں، حقیقت ہے کہ ان کو دین سے کتنا 8000 مدرسے میں جب ہم گئے لاکھوں کا اجتماع، تصور نہیں کر سکتے آپ، لیکن جہاں بیٹھے ہیں بیٹھے۔ اچھا وہ جو بزرگ ہیں نا بڑے، حضرت احمد شیخ جو ہیں اللہ ان کو صحت عافیت رکھے، ان کی میرے خیال 95 سال عمر ہے۔ 95 سال عمر کا آدمی صبح 8 بجے سے 2 بجے رات تک خود جلسے میں بیٹھا ہے۔ 95 سال عمر ہے اللہ کے بندے، اور 8 بجے صبح سے جو بیٹھے رات کے 2 بجے تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا وہ سندیں تقسیم کر رہے تھے نا، جو پگڑی دے رہے طلباء کو، میرے تو ہاتھ ٹوٹ گئے، میں تو شرم کے مارے بس بیٹھا رہا کہ مولوی کیا کہیں گے غریب، 1300 طالب کو جو پگڑی بندوانی ہو، 1300 دورے حدیث کا طالب، وہ استاد ہے وہ جناب کرتے کہتے میں نے تو ایسے کرسی پہ ہاتھ رکھ لیا، بہانے تھے بس، میں نے کہا یار تم اٹھا لو بھائی، میرے ہاتھ نہیں کام کرتے، بیٹھے۔ تو یہ بڑی بات ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لبید ابن العاصم نے جادو کیا، حضور پہ جادو کا اثر ہو گیا۔
اور جادو کا اثر یاد رکھے دنیاوی امور میں تھا، دینی امور میں نہیں تھا۔ نماز پڑھنا، پڑھانا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تبلیغ، دعوت، اس میں نہیں تھا۔ دنیاوی امور میں تھا کہ حضور کے دل میں بیویوں کی خواہش ختم ہو گئی، کھانے پینے کی خواہش ختم ہو گئی، حضور ہر وقت اداس رہنے لگ گئے۔ آپ نے کھانا آگے رکھ لیا، تھوڑا تناول کر لیا، نہیں رکھا تو کبھی نہیں مانگا۔ یہ اثرات ہوئے۔ اللہ نے جبرائیل کو اور میکائیل کو بھیجا، ایک سرانے کی طرف کھڑا ہوا اور ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہوا۔ وہ پوچھتا گیا کہ ماں بھی ہاتھ الرجل، آپ کو کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ پر جادو ہے۔ اس نے کہا من تبا، کس نے کہا؟ اس نے کہا لبید بن العاصم نے۔ اس نے کہا وہ جادو کس میں ہے؟ اس نے کہا ایک کنگھی ہے، اس میں حضور کے بال ہیں اور اس کے اندر اس نے سوئیاں چبھوئی ہیں۔ اس نے کہا وہ ہے کہاں؟ اس نے کہا فلاں جگہ ایک خرابہ ہے، وہاں ایک پرانا کنواں ہے، اس کنویں کے نیچے جو لکڑی ہوتی ہے اس لکڑی کے نیچے وہ دفن ہے۔ حضور تشریف لے گئے۔ حضور نے فرمایا کہ جب ہم وہاں پہنچے ہیں دیکھا اس کنویں کا پانی ایسے تھا جیسے مہندی کا پانی ہوتا ہے، اور وہاں جو کھجوروں کے درخت تھے ایسے ٹنڈ منڈ تھے کہ انا روس شیاطین، معلوم ہوتا تھا کہ شیطانوں کے سر ہیں۔ تو حضور نے بھی یہی لفظ استعمال فرمایا۔ اس کے بعد صحابہ حضرت علی اترے اور نیچے سے جا کے نکالا تو کنگھی میں حضور کے بال مبارک تھے اور سوئیاں تھیں، اور جو سوئیاں نکالتے گئے صحابہ کہتے ہیں کہ انہو سریان ہو، حضور کا رنگ ایسے کھلتا گیا جیسے گلاب کا پھول کھلتا ہے۔ اور حضور نے وہ لے کے پھر کنویں میں پھینک دیا۔ واپس آئے بی بی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ لے آتے، ہم بھی دیکھتے کہ اس بدبخت نے کیا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے شفا دے دی، میں نہیں چاہتا تھا کہ پھر فتنہ بڑھے، اس لیے میں نے اس کو وہیں پھینک دیا۔ تو روس شیاطین یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کے سر دیکھے ہوں، ایک تشبیہ ہے۔ ہر بری چیز کو شیطان سے تشبیہ دی جاتی ہے، اچھی چیز کو فرشتے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ کوئی کہہ دیتا ہے جی میرا محبوب تو ایسے جیسے 14ویں کا چاند ہوگا، تو چاند کہاں محبوب کہاں، ایک تخیل ہوتا ہے۔ تو بعض کہتے ہیں یہاں تشبیہ تو ہے لیکن تخیلاتی تشبیہ ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، اور پھر یہ جہنمی اس شجرۃ الزقوم سے کھائیں گے۔ اور صرف یہ بھی نہیں کہ ایک نوالا لے کے رکھ لیں، فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پھر وہ اسی تھوہر جہنم سے کھا کھا کے پیٹ بھریں گے۔ کیوں؟ ایسی شدید بھوک ہوگی کہ حل ہی کوئی نہیں۔ ثم ان لهم علیہا، اب جب وہ درخت کھائیں گے اور پیٹ میں آگ بھڑکے گی، اب پانی کی طلب ہوگی تو ان کو پانی کھولتا ہوا گرم دیں گے۔ ثم ان مرجعهم لإلی الجحیم، ان کو یہ کھانا کھلا کے گرم کھولتا ہوا پانی پلا کے، اور وہ ایسا پانی ہوگا جس سے آنتیں کٹ جائیں گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی، پھر جہنم کی آگ میں لوٹایا جائے گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جہنم کا بہت بڑے درکات ہوں گے۔ کسی درکات میں کھانا کھلایا جائے گا جہنمیوں کو، کسی میں پانی پلایا جائے گا، اور پھر اصل جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، انہوں نے پایا اپنے باپ دادے کو بھی اسی طرح گمراہ، پیغمبروں کے مخالف، پیغمبروں کے انکار کرنے والے۔ فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ، یہ بھی اپنے باپ دادے جو تھے ان کے، انہی کے طریقے پہ دوڑ دوڑ کے چلنے والے ہیں۔ یہ بھی کبھی غور نہیں کیا کہ باپ دادا تو جاہل تھے، کافر تھے، مشرک تھے، اندھیارے میں تھے، لیکن یہ بھی اسی طرز پہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے اہل جنت کا ذکر کیا، اس کے بعد
بعد جو ہے اہل جہنم کا ذکر کیا، فرمایا وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اکثر الاولین، ان سے پہلے بھی بہت قومیں جو ہیں وہ گمراہ ہوئیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، ان میں ہم نے ڈرانے والے بھیجے، پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی. فانظر کیف کان عاقبۃ منذرین. اللہ فرماتا ہے میرے ڈرانے والے گئے لیکن وہ نہ ڈرے، پھر انجام دیکھو کہ ہم نے ان کا حال کیا کیا. قوم عاد پہ نظر ڈالو، قوم سمود پہ نظر ڈالو، قوم فرعون پہ نظر ڈالو. الا عباد اللہ المخلصین، اس عذاب سے صرف وہ لوگ بچے جن کو اللہ نے چن لیا، اللہ نے ہدایت دی، ورنہ اللہ نے ان کے استہزاء پر ان پوری کی پوری قوموں پہ عذاب بھیج کے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. کہتے ہیں جی کہ دیکھو میرے بھائی، آپ مجھ سے جو ایسے سوال پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں فلاں لیڈر مسلمان ہے یا کافر، تمہارا ملک ہے، تمہیں پتا، میں وہاں رہتا ہوں، مجھے کیا پتا ہے. اور یاد رکھیں کہ شریعت ظاہر کو دیکھتی ہے، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہے، باقی باطن جانے خدا جانے. شریعت ظاہر کا فائدہ. اب دیکھیں ہم آپ سب نماز پہ آئے ہوئے ہیں، اب ہمارے اندر کیا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے. تو شریعت ہمیشہ ظاہر پہ حکم لگاتی ہے، اور ہمیں حکم نہیں ہے کہ ہم کسی کا نام لے کے کہیں یہ کافر ہے، یہ فلان، اللہ جانے کون ہے. اور پھر تمہارا ملک ہے، تمہاری قوم ہے، تمہارے لیڈر ہیں، تمہارے حاکم ہیں، تم جانو وہ جانے. کہتے جی کہ جیسے لاہور میں حضرت علی حجویری، بھائی داتا کہنا تو نجائز ہے، شرک ہے. داتا اللہ کی ذات ہے، کوئی بندہ داتا نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ غوث نہیں ہو سکتا. غوث اللہ کی صفات میں ہے، ہمیشہ یاد رکھیں، یہ بہت بڑی جہالت ہے. غوث اعظم، غوث اعظم، غوث اعظم. یا غیاث المستغیثین اغثنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ بندے کی صفت نہیں ہو سکتی ہے. اسی طرح پاک بٹن میں بالکل دیکھیں گی، مسجد تو اللہ کی ہے نا، اگر مسجد میں نماز پڑھیں وہاں وہ کیوں نہ پڑھیں. مسجدوں میں نماز پڑھنا منع نہیں ہے. ہاں لیکن اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ امام جو ہے وہ قبروں پہ طواف کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، شرک کرتا ہے، تو ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ بات یاد. ورنہ تو مسجدیں ہیں، نماز پڑھیں، دعا مانگیں، کیوں نہ مانگیں. کہتے جی کہ دنیا میں پہلے حضرت آدم سے پہلے بھی کوئی انسان تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ پہلا انسان ہے، تو پہلے کون سا انسان تھا؟ وہ تو ابو البشر ہے، تمام انسانوں کا باپ ہے. باپ سے پہلے کوئی آ گیا، کیسے کوئی حرامی اولاد آ گئی تھی؟ باپ پیدا نہیں ہوا، بیٹا پہلے پیدا ہو گیا. عجیب بات ہے. پتہ نہیں کیا عقل لڑاتے رہتے ہو. مولوی مفت مل گیا ہے، جو مرضی آیا لکھ دیا. پہلے جن تھے، آپ نے نہیں سمجھا ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب ایسی بات نہیں کہتے، ان کا قرآن پہ بڑا نظر ہے، عبور ہے. آپ بعض اوقات سمجھتے نہیں ہیں بات کو. حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے یہاں جو مخلوق آباد تھی وہ جن تھے، ان کے اندر یہ عقل اور شعور، یہ مقام نہیں تھا جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا. اسی لیے تو فرشتوں نے کہا تھا نا کہ یا اللہ آپ ایسے آدمی کو خلیفہ بنا رہے ہیں، تجعل فیہا من یفسد فیہا، یہ تو زمین میں جا کے فساد کرے گا. تو فرشتوں عالم الغیب تھوڑے ہوتے ہیں فرشتے، وہ دیکھ چکے تھے کہ جنات آئے زمین میں، ان نے بھی فساد کیا، قتل کیا، خون ریزی کی. یہ اور مخلوق جاری یہ بھی یہی کریں گے. کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ جب حضور کے امتی بن کے آئیں گے، نبوت نہیں ختم ہوگی، نبی نبی ہوتا ہے لیکن شریعت منسوخ ہو گئی. کچھ عقل کیا کرو.
نبی مثلاً حضرت نوح علیہ السلام آج بھی نبی ہیں لیکن شریعت ختم. موسیٰ علیہ السلام آج بھی نبی ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، لیکن موسیٰ کی شریعت پہ عمل نہیں ہوگا. اس لیے جب میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی شریعت آ گئی، اب اس کے بعد کوئی شریعت نہیں، کوئی دین نہیں. لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعتہ ولا معصوم بعدہ. تو اب قیامت تک ان الدین عند اللہ الاسلام. اب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو عمل کریں گے شریعت محمد مصطفیٰ پر، لیکن نبی تو ہوگا. یہ نہیں کہ وہ نبی نہیں رہے. یہ کیا مطلب ہے کہ دوسری شریعت پہ عمل کرے، نبی ہی نہیں رہتا؟ تو بنو اسرائیل میں تو ہزاروں نبی ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ کی شریعت پہ عمل کیا. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کیا مانا؟ کوئی نیا نبی نہیں بنے گا. پہلا نبی اگر اللہ اٹھا دیں اس کی مرضی ہے، وہ تو پہلے نبی ہیں، کوئی نئے تو نہیں بنے. لا نبی بعدہ، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اگر اللہ پہلے کسی نبی کو کھڑا کر دے تصدیق کے لیے تو اس میں کیا علاج ہے، کیا حرج ہے بھائی؟ حضرت عیسیٰ آج پیدا ہوئے ہیں، پہلے پیدا ہوئے. نبی حضور سے پہلے بنے یا بعد میں بنے؟ ارجو منکم الدعاء بان اللہ یرزقنی ولد صالح، اللہ یرزقک ولدا صالحا ویجعلها من الصالحین ومن قرۃ عین لک انشاءاللہ. کہتا ہے جی کہ میرا دوست ہے، مصر کا رہنے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہر مسجد میں 2 رکعت تحیت المسجد پڑھی جائے لیکن مسجد الحرام میں نہ پڑھی جائے. یہ بھی تمہارے سمجھنے کا قصور ہے. اب مصیبت یہ ہے نا، جو کچھ سمجھتے ہو، معنی یہ ہے کہ مسجد الحرام کا تحیہ جو ہے وہ طواف ہے، کہ آتے ہوئے نفل نہ پڑھو، طواف کرو. وہ طواف جو ہے تحیت المسجد ہے. باقی تو کسی مسجد میں کعبہ ہے نہیں، کس کا طواف کریں؟ وہاں تحیت المسجد پڑھی جائے گی اور یہاں طواف کیا جائے گا. ہاں اگر کوئی طواف نہ کر سکے تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھے، کیونکہ ہر نماز کے ساتھ بندہ طواف نہیں کر سکتا. سمجھتے نہیں ہیں اور پھر مشکل بنا دیتے ہیں. میرے والد کی عمر جو ہے 70-75 سال ہے، لیکن نماز پڑھتے ہوئے کبھی بھول جاتے. پڑھتے رہیں، اللہ قبول فرمائیں گے. ہم جو صحیح پڑھیں ہمارا کیا حال ہے؟ بس ہمارا فرض ہے کہ تعمیل حکم کریں. بھول گئے، اللہ معاف کرے گا. اگر حالت طواف میں چلتے ہوئے ہم اردو میں دعا مانگیں، بالکل مانگیں، کوئی بات نہیں. عربی میں مانگیں، اردو میں مانگیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے، یاد رکھو، ایک ہوتی ہے دعائے مسئلہ یعنی کوئی چیز مانگنا، ایک ہے اللہ کا ذکر، وہ بھی دعا ہے. جب آپ کہتے ہیں نا سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ بھی دعا ہے. حدیث میں آتا ہے جس بندے کو اللہ فرماتے ہیں میرے ذکر نے مانگنے سے مشغول کر دیا، اس کو میں اتنا دیتا ہوں جو مانگنے والوں کو بھی نہیں دیتا. وہ بھی ایک دعا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے افضل ما قلت والنبیون قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. حضور نے فرمایا عرفات کے دن جو سب سے افضل دعا ہے جو میں نے مانگی، مجھ سے پہلے انبیاء نے مانگی، وہ یہی دعا ہے لا الہ الا اللہ. حالانکہ یہ تو اللہ کی توحید ہے، تمجید ہے، لیکن یہ بھی دعا ہے. تو اس لیے ہمیشہ باقی اردو میں دعا مانگو، ہندی میں مانگو، سندھی میں مانگو، جس میں مانگو سب جائز. کہتے ہیں جی کہ ہمارے کچھ مولوی ہیں جو ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں
کہ پردے کا حکم جو ہے وہ حضور کی بیویوں کے لیے تھا اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرو، پہلی بات تو یاد رکھو کہ ہر بندے کو مولوی نہ بنا دیا کرو۔ جو بندہ داڑھی رکھ لے یا جو بندہ مولوی والے کپڑے پہن لے اس کو مولوی نہ بنا لیا کرو۔ جیسے ہر آدمی گلے میں اسٹیتھوسکوپ لٹکا لے وہ ڈاکٹر نہیں بن جاتا۔ بڑے بڑے کمپاؤنڈر ہیں، بڑے بڑے فارماسسٹ ہیں، بڑے بڑے نسخے جانتے ہیں، لیکن وہ ڈاکٹر نہیں کہلا سکتے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ پردہ جو ہے گناہوں سے بچنے کے لیے ہے یا گناہ کرنے کے لیے ہے؟ ہاں جی، مانا یہ ہے کہ حضور کی بیویاں ہم سے زیادہ گناہگار تھیں۔ عجیب بات ہے نا کہ ان کو گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا، ہماری بیٹیاں بہنیں بڑی پاک ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے۔ کوئی عقل ہے؟ جب مدینہ پاک تھا، زمانہ پاک تھا، مکان پاک تھا، میرا مدنی پاک تھا، ماحول پاک تھا، وہاں تو پردے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب جب ہم ہر طرف سے ناپاک ہیں، ہمارے لیے حکم نہیں ہے۔ عقل کی بات بھی ہے یا ان کا عقل چل گیا ہے، کوئی پرزہ ڈھیلا ہو گیا ہے؟ ایک دوسری بات یہ ہے، یاد رکھو اللہ میرا علام الغیب ہے، اس نے حکم دیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور ایمان والی عورتوں کو حکم دے دو۔ تو اگر عورتیں ایمان والی کا حکم نہ ہوتا تم کہہ سکتے تھے کہ یہ ان کے لیے حکم ہے لیکن ہماری عورتوں کے لیے حکم نہیں ہے۔ وہاں تو وضاحت موجود ہے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ۔ یاد رکھیں یہ حکم تمام عالم کی، ہاں لیکن شرط یہ ہے ان لوگوں کے لیے حکم ہے جو عورتیں ایمان والی ہیں، ایمان والوں کی بیٹیاں ہیں، ایمان والوں کی بیویاں، ایمان والوں کی بہنیں ہیں۔ اگر ایمان مرد میں بھی نہیں، عورت میں بھی نہیں، تو پھر اس کے لیے یہ حکم بھی نہیں۔ تو اپنے آپ کو ایمان سے نکال لو، پردے سے جان چھڑوا لو۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اللہ نے فرمایا میرا مدنی ایمان والی عورتوں کو کہہ دو اگر کسی غیر مرد پہ اچانک نظر پڑے تو نظریں جھکا لیں۔ اور پھر بات یاد رکھو کہ اگر مدینے میں رہتے ہوئے نبی کی بیویاں ساری امت کی مائیں ہیں، اگر ماں سے بھی پردہ ہے تو پھر غیر ماں سے پردہ کیسے نہیں؟ حضرت انس خادم رسول اللہ میرے مدنی کا خادم ہے، کہتے ہیں خدمت 10 سنین، میں نے 10 سال حضور محمد مدنی کی خدمت کی ہے۔ جب آیت حکم اتر گیا حضرت انس گھر آنے لگے، حضور نے فرمایا انس ٹھہر جاؤ، اب اللہ نے حکم دے دیا ہے کوئی بغیر پردے کے اندر نہیں آ سکتا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ تو یہ ایک فتنہ ہے دور میں، آزمائش ہے، ابتلا ہے۔ ایسے ایسے مولوی آ گئے، اللہ معاف کرے، سود حلال۔ ایسے مولوی آ گئے ماشاءاللہ جو کہتی ہیں کہ شراب وہ حرام ہے جو خمر ہے، جو انگور سے نکالی جاتی ہے، چونکہ قرآن میں خمر کا ذکر آیا ہے، شراب کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ کتنے مولوی پیدا ہو گئے جنہوں نے کہہ دیا لحم الخنزیر کا ذکر آیا ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، لیکن خنزیر کے بال یا خنزیر کی کھال یا خنزیر کی ہڈی حرام نہیں، چونکہ قرآن نے تو صرف لحم الخنزیر کا نام لیا ہے۔ تو اللہ ایسے مولویوں سے بچائے، دعا کریں اللہ حضور کی امت کو ہر عذاب سے اور ہر فتنے سے محفوظ رکھے۔
مسجد عائشہ سے یا جعرانہ سے عمرہ کرنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے، کہتے ہیں نفلی عبادت ہے جتنا کرے، اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ضرورت ہے، کوئی عمرہ نہیں کر سکا، کوئی عورت بوجہ حیض نہیں کر سکی تو وہ کرے، بلا ضرورت جو ہے نہ کرے۔ مقام ابراہیم کا بوسہ دینا ناجائز، حضور نے صرف حجر اسود پہ بوسہ دیا ہے، اگر مقام ابراہیم پہ بھی جائز ہوتا تو سب سے پہلے محمد مصطفیٰ دیتے۔ اگر صفا مروہ دوڑنے کے بعد شوہر اپنی بیوی کے بال کاٹ دے کوئی حرج نہیں، بیوی بھی تو روز کاٹتی ہے نا، ایک دفعہ تم بھی کاٹ دو، بیویوں نے گنجا نہیں کر دیا۔ اب یہ تمہاری مرضی، نہ مانو میں مان لیتا ہوں، تم مانتے نہیں ہو، حال تو سب کا برابر ہے۔ دنیا میں بے غم تو صرف وہ ہے نا، بے غم، بے غم نہیں، بے غم، جس کو کوئی غم نہیں، کماؤ تم کھائے وہ، چوری تم کرو، رشوت تم کھاؤ، اس کو فیشن کرواؤ، وہ بے غم ہے۔ حضور نے جب دعوت پہ، حضرت جابر کی دعوت تھی، جب دعوت پہ بلایا، پھر آپ نے پڑھا بھی، اللہ نے اس کھانے میں برکت دے دی، سب کو کافی ہو گیا۔ کہتے ہیں مولوی غلام اللہ خان صاحب کی موت بڑی دردناک ہوئی تھی، بہرحال اللہ عالم، نہ میں موت میں موجود تھا، ویسے جو کچھ کہتے ہیں وہ جھوٹ ہے۔ کہتا یہ ہوتا ہے کہ باہر کسی کی موت ہو جائے تو ایئر ٹائٹ تابوت میں اس کو بند کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اس کو کھولو نہیں، تو اس پہ لوگوں نے فتنہ بنا لیا، جی کیوں نہیں کھولا اور کیوں نہیں کھولا اور کیوں نہیں کھولا۔ بس حضور قبر میں کبھی تشریف نہیں لے آتے، جو کہتے ہیں وہ جاہل ہیں۔ اگر حضور تیری قبر میں آ گئے، جو مدینے میں سلام پڑھ رہے ہیں وہ کس پہ پڑھ رہے ہیں؟ حضور تو قبر میں آ گئے، وہاں سلام کس پہ پڑھتے ہو؟ یہ جاہلوں کا عقیدہ ہے، اس کا کوئی اسلام قرآن سے تعلق نہیں۔ اپنی بیوی کا دودھ پینا ٹھیک ہے، بالکل پیو جی، مزے کرو گے۔ دیکھو دو فائدے ہو گئے، گھر میں بیوی بھی ہو گئی، بکری بھی ہو گئی، بالکل جناب، دودھ پیئیں، مزے کریں آپ، اور فلمیں دیکھو انشاءاللہ اور بھی کچھ پیو گے۔ اب دیکھو نا، منہ سے یہاں تک تو آ گئے ہو نا، پھر نیچے بھی جاؤ گے انشاءاللہ، پیشاب بھی پیو گے، ترقی کرو گے نا۔ فلمیں دیکھو، اور زیادہ فلمیں دیکھو۔ بہرحال رضاعت ثابت نہیں ہوتی، رضاعت ہوتی ہے جب 2 سال کی عمر میں دودھ پیے۔ اب تم ماشاءاللہ جوان ہو، بوڑھے ہو گئے، اب مزے سے دودھ پیو۔ حرم نبوی کی 50,000 1000 صحیح حدیث ہے کہ ایک نماز کا ثواب 1000، 50,000 والی روایت ضعیف ہے۔ اللہ اولاد عطا فرمائے، اللہ ہر ولد کو اولاد عطا فرمائے۔ اگر کسی خودکشی کرنے والے کے لیے کوئی عمرہ کرے، بالکل اللہ مغفرت کریں گے، کافر تو نہیں ہے، گناہگار ہے۔ اگر کسی نے قسم کھا کے پوری نہیں کی، یاد رکھیں کہ جھوٹی قسم، اس کا علاج توبہ ہے۔ ایک قسم کھا کے توڑ دی تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ خودکشی کرنے والے کا جنازہ بالکل پڑھنا چاہیے۔ میں نے لڑکی سے نکاح کیا ہے، رخصتی کے لیے والدہ کہتی ہیں جب تک میں کراچی سے نہ آؤں تو پہلے والدہ کو بھی راضی کرو، والدہ کا بھی تو حق ہے۔ اب تمہیں بیوی اتنی پیاری ہو گئی ہے کہ ماں کے لیے انتظار بھی نہیں ہو سکتی، نکاح ہو گیا ویسے تمہاری بیوی ہے، جب چاہو رخصتی کر لو، لیکن ماں کو بھی راضی کرو، وہ تیری خوشی میں شریک ہونا چاہتی ہے۔ یہاں والے لوگ مغرب عشاء کی نماز پڑھتا ہے، ہم کیسا کریں؟ کیا مطلب؟ تم بھی مغرب پڑھتے ہو، پکڑ لی، اب عشاء پڑھو گے۔ میں نے طواف عمرے کا کر لیا، والدہ کو ڈھونڈنے کے لیے حرم سے باہر چلا گیا، بعد میں آگے صفا مروہ دوڑا، کوئی حرج نہیں۔
بہرحال اگر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرو، پھر توبہ ٹوٹ جائے پھر توبہ کرو، 1000 بار توبہ شکستی بازا، جتنے دفعہ بھی توبہ ٹوٹے یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے کہ اب تو کیا فائدہ ہے، اب تو کرتے رہو گناہ۔ عمرے والوں کے لیے طواف الوداع واجب نہیں ہے لیکن کرے ضرور۔ بہرحال نہ غوث پاک بندے کو کہنا جائز ہے اور نہ کسی بزرگ کا عرس منانا جائز ہے۔ عرس کا معنی ہوتا ہے شادی، عرس معنی شادی، عریس معنی دولہا، عروسہ معنی دلہن۔ تو کیا تینوں کی ہر سال نئی شادی کرتے ہو؟ یہ خالص بدعات ہے۔ اگر عرس جائز ہوتا تو سب سے پہلے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسنین کرتے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔